داستان ایمان فروشوں کی پارٹ 87۔ والی موصل سیف الدین غازی بوڑھے کے کچے سے مکان میں فرش پر گہری نیند سویا ہوا تھا۔ وہ کوئی رات جاگا تھا۔ آج رات وہ اتنی گہری نیند سویا کہ مکان کے باہر والے دروازے پر دستک ہوئی تو اس کی آنکھ نہ کھلی۔ رات آدھی گزر چکی تھی۔ سریب ریش بوڑھے کی آنکھ کھل گئی۔ اس کی بیٹی اور بہو بھی جاگ اٹھی۔ بوڑھے نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، معلوم ہوتا ہے صلاح الدین ایوبی کا بھگا ہوا موصل کا کوئی اور کماندار یا سپاہی آیا ہے۔ راستے میں گھر نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے دروازہ کھولا تو باہر دو گھوڑے کھڑے تھے۔ سوار اتر آئے۔ حارث نے سلام کیا تو بوڑھا اس کے ساتھ لپٹ گیا، مگر اس نے محبت کی بےتابی کا اظہار الفاظ میں نہ کیا۔ بولا، میرے عزیز بیٹے، مجھے خوشی ہے کہ آرام موت سے بچ آئے ہو، ورنہ جب تک میں زندہ رہتا لوگوں سے یہی سنتا رہتا کہ تمہارا بیٹا اسلامی فوج کے خلاف لڑا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کے ساتھی داؤد کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ داؤد کچھ کہنے لگا۔ بوڑھے نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی، پھر سرگوشی میں کہا، تمہارا بادشاہ اور سالار اعلیٰ سیف الدین غازی اندر سویا ہوا ہے۔ گھوڑے خاموشی سے دوسری طرف لے جا کر باندھ دو اور اندر آ جاؤ۔ سیف الدین غازی، حارث نے حیرت سے کہا، یہاں کیسے آ گیا؟ شکست کھا کر، بوڑھے نے سرگوشیوں میں جواب دیا۔ اندر چلو۔ گھوڑے دوسری طرف سے اندر لے جا کر باندھ دیے گئے۔ داؤد اور حارث کو بوڑھا اندر لے گیا۔ حارث ہی اس کا وہ سپاہی بیٹا تھا جس کے متعلق اس نے سیف الدین کو بتایا تھا۔ حارث داؤد کو اسی کمرے میں لے گیا جہاں اس کی بیوی اور جوان بہن تھی۔ اس نے باپ سے کہا، اس کا نام داؤد ہے، اس سے بہتر اور کوئی دوست نہیں ہو سکتا۔ کیا تم بھی بھاگ کر آئے ہو؟ بوڑھے نے داؤد سے پوچھا۔ میں فوجی نہیں ہوں، داؤد نے جواب دیا، موصل جا رہا ہوں، جنگ نے مجھے راستے سے ہٹا دیا تھا۔ حارث مل گیا تو میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ والی موصل ہمارے گھر میں کیسے آئے ہیں؟ حارث نے اپنے باپ سے پوچھا۔ سفید ریش باپ نے اسے بتایا کہ وہ کس طرح آیا ہے۔ آج ہی رات آیا ہے۔ اس نے کہا، اس کے ساتھ ایک نائب سالار اور کماندار تھا، ان دونوں کو اس نے کہیں بھیج دیا ہے۔ میرے کانوں میں اس کے الفاظ پڑے تھے کہ فوج کو یکجا کرو اور مجھے بتاؤ کہ موصل آ جاؤں یا بھی چھپا رہوں۔ میں اس وقت دروازے کے قریب تھا۔ کیا آپ نے اس کی باتوں سے محسوس کیا ہے کہ موصل کی فوج کو یکجا کر کے فوری طور پر لڑانا چاہتا ہے؟ داؤد نے پوچھا، ابھی تو اتنا ڈرا ہوا ہے کہ مجھے کہتا تھا کسی کو پتہ نہ چلنے دو کہ یہ یہاں ہے۔ بوڑھے نے جواب دیا، میں اپنے تجربے کی بنا پر کہہ سکتا ہوں کہ اس کا ارادہ صلاح الدین کے خلاف لڑنے کا ضرور ہے۔ اپنے کماندار کو اس نے موصل کے بجائے کسی اور طرف بھیجا ہے۔ میں اسے قتل کروں گا۔ حارث نے کہا، اس نے مسلمانوں کے خلاف لڑایا ہے۔ اللہ اکبر کے نعرے لگانے والوں نے ایک دوسرے کا خون بہایا ہے۔ مجھے پاگل کیا ہے۔ وہ غصے سے بے قابو ہو کر اٹھا۔ دیوار کے ساتھ باپ کی تلوار لٹک رہی تھی، وہ لے لی۔ باپ نے پیچھے سے اسے دبوچ لیا۔ داؤد نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ حارث بے قابو ہو رہا تھا۔ باپ نے اس سے کہا کہ پہلے میری بات سن لو۔ داؤد نے بھی اسے روکا اور کہا کہ ایسے فیصلے کرنے سے پہلے سوچ لینا اچھا ہوتا ہے۔ ہم اسے قتل کر کے ہی چین کا سانس لیں گے، لیکن پہلے آپس میں صلاح مشورہ کر لیں۔ حارث مان تو گیا، لیکن ففکار رہا تھا۔ غصے کی شدت سے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ اسے قتل کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ بوڑھے نے اپنے بپرے ہوئے بیٹے کو بیٹھا کر کہا، وہ گہری نیند سویا ہوا ہے اور اسے تو میرے ناتواں بازو بھی قتل کر سکتے ہیں۔ اس کی لاش کو چھپایا بھی جا سکتا ہے، مگر اس کے جو دو ساتھی چلے گئے ہیں وہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں، وہ ہمیں شک میں پکڑ لیں گے۔ تمہاری جوان بیوی اور جوان بہن کے ساتھ بہت برا سلوک کریں گے۔ اگر ہم انہیں بتائیں گے کہ والی موصل چلا گیا ہے تو وہ نہیں مانیں گے کیونکہ اس نے انہیں کہا ہے کہ وہ یہیں واپس آئیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ سیف الدین کو سچا سمجھتے ہیں۔ حارث نے کہا، آپ مسلمانوں کے خلاف مسلمان کی لڑائی کو بھی جائز سمجھتے ہیں۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ میں اسے اپنے گھر میں قتل کرنا نہیں چاہتا۔ بوڑھے نے کہا، میں نے اسے صاف الفاظ میں بتا دیا ہے کہ اسے سچا نہیں سمجھتا۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ تم صلاح الدین ایوبی کے حامی معلوم ہوتے ہو۔ اس نے مجھے یہ لالچ بھی دیا کہ اگر تمہارا بیٹا جنگ میں مارا گیا تو اس کے عوض میں بہت رقم دوں گا۔ میں نے اسے کہا کہ میں اپنے بیٹے کی شہادت کا خواہش مند ہوں، حرام موت یا رقم کا نہیں۔ سیف الدین میرے خیالات جان گیا اور ہم نے اسے قتل کر کے لاش غائب کر دی تو اس کا نائب سالار فوراً مجھے پکڑ لے گا اور کہے گا کہ تم صلاح الدین ایوبی کے حامی ہو، اس لیے تم نے والی موصل کو قتل کر دیا ہے۔ داؤد بھائی، حارث نے داؤد سے پوچھا، تم بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ تم نے میری جذباتی حالت دیکھی تھی۔ تم نے مجھے کہا تھا کہ خدا نے مجھے گناہ کا کفارہ
ادا کرنے کے لیے زندہ رکھا ہے۔ اس سے بڑھ کر نیکی اور کا کام اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس حکمران کو قتل کر دوں جس نے ہزاروں مسلمانوں کو مسلمان کے ہاتھوں قتل کرایا ہے۔ تم دانش مند انسان ہو، اس ایک آدمی نے اس قتل کرنے کے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ داؤد نے کہا اس کے دوست بھی ہیں جو حلب میں ہیں اور حران میں بھی ہیں، ان کے بہت سے سالار ہیں اور ان کی 3 فوجیں ہیں۔ اکیلے سیف الدین کے قتل سے یہ سب صلاح الدین ایوبی کے آگے ہتھیار نہیں ڈال دیں گے۔ ہتھیار ڈلوانے کا طریقہ اور ہوتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ان سب کو میدان جنگ میں ایسا بے بس کر دیا جائے کہ ہتھیار ڈال دیں اور صلاح الدین ایوبی کی شرائط ماننے پر مجبور ہو جائیں۔ یہ کام صلاح الدین ایوبی کے سوا اور کون کر سکتا ہے؟ حارث نے کہا میرے سینے میں جو آگ بھڑک رہی ہے وہ کس طرح سرد ہوگی؟ مجھے خدا 3 مجاہدین اسلام کا خون کیوں کر بخشے گا؟ داؤد بہت خوش تھا کہ اسے والی موصل یہیں مل گیا ہے۔ وہ حارث اور اس کے باپ کو یہ بتانے میں سے جھجک رہا تھا کہ وہ جاسوس ہے۔ جاسوسوں کو جذبات میں آ کر اپنا پردہ نہیں اٹھانا چاہیے، مگر پردہ اپنے اوپر ڈالے رکھنے سے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے تو یہ سوچ لیا تھا کہ سیف الدین جہاں بھی جائے گا وہ اس کا تعاقب کرے گا اور اس کی سرگرمیوں کو غور سے دیکھے گا، لیکن اتنے دن حارث کے گھر میں ٹھہرنا مشکل نظر آ رہا تھا۔ اسے باپ بیٹے کے تعاون کی ضرورت تھی۔ یہ فیصلہ کرنے کے لیے وہ اعتماد میں لے یا نہ لے، اس نے ان کے ساتھ اپنے اندازے سے باتیں شروع کر دی۔ اس نے دیکھا کہ حارث تو سیف الدین کو قتل کرنے تلا ہی ہوا ہے، اس کا باپ بھی صلاح الدین ایوبی کے اس دشمن کا نام حقارت سے لیتا تھا۔ اگر میں آپ کو ایسا طریقہ بتاؤں جسے سیف الدین آئندہ اٹھنے کے قابل نہ رہے تو کیا آپ میرا ساتھ دیں گے؟ داؤد نے اس سے پوچھا میرے بیٹے کی طرح تم جذبات سے نہیں سوچ رہے تو میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ بوڑھے نے کہا اور میں قتل سے ہٹ کر اور کچھ نہیں سنوں گا۔ حارث نے کہا اگر تم اپنی اکثر عقل اور جذبات کی لگام میرے ہاتھ میں دے دو تمہارے ہاتھوں سے ایسا کام کراؤں گا جو تمہاری روح کو سکون اور چین سے مارا مال کر دے گا۔ داؤد نے دونوں کو بڑی غور سے دیکھا۔ حارث کی بیوی اور بہن ذرا الگ ہٹ کر بیٹھی سن رہی تھیں۔ داؤد نے انہیں بھی غور سے دیکھا اور کہا مجھے قرآن دو۔ حارث کی بہن نے اٹھ کر قرآن اٹھایا، آنکھوں سے لگایا، چوما اور داؤد کو دے دیا۔ داؤد نے بھی قرآن کو آنکھوں سے لگایا، چوما اور قرآن کھولا۔ اس نے ایک جگہ انگلی رکھی اور پڑھا شیطان نے ان کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور خدا کی یاد ان کے ذہنوں سے نکل گئی ہے۔ یہ جماعت شیطان کا لشکر ہے اور سن رکھو کہ شیطان کا لشکر نقصان اٹھانے والا ہے۔ جو لوگ خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل و خوار ہوں گے۔ یہ 28ویں پارے کی 18ویں اور 19ویں آیت ہے، سورہ الحشر تھی جو قرآن کھولتے ہی سامنے آ گئی تھی۔ داؤد نے کہا یہ اللہ کا پاک کلام ہے، میں نے اپنی مرضی سے یہ صفحہ نہیں کھولا ہے، یہ الفاظ اپنے آپ میرے سامنے آ گئے ہیں، یہ خدا کا فرمان ہے اور یہ خدا کی بشارت ہے۔ قرآن نے ہم سے بتا دیا ہے کہ جماعت شیطانوں کا لشکر ہے، لیکن میں اپنے پیر استاد کا سبق تمہیں پڑھانا چاہتا ہوں۔ بے شک قرآن نے فرمایا ہے کہ جو لوگ خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل و خوار ہوں گے، لیکن اس وقت ذلیل و خوار نہیں ہوں گے جب تک ہم کوشش کر کے ان کے ذلت خواری کا سامان پیدا نہیں کریں گے۔ یہ ہم سب پر فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم انہیں ذلیل و خوار کریں گے۔ اس نے قرآن دونوں ہاتھوں پر رکھ کر ہاتھ آگے کیے اور کہا اور سب سے کہا آپ سب اپنا ہاتھ دایاں ہاتھ خدا کے اس پاک کلام پر رکھو اور کہو کہ راہ سے پردہ نہیں اٹھاؤ گے اور دشمن کو شکست دینے میں اپنی جانیں قربان کرو گے۔ سب نے جن میں دونوں خواتین بھی شامل تھے قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی۔ قرآن نے ان کے اندر جو تاثیر پیدا کر دیا تھا ان کے چہروں سے ظاہر ہوتا تھا۔ کمرے میں ایسی خاموشی طاری ہو گئی تھی کہ سب کے سانسوں کی بھی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ سب داؤد کی طرف دیکھ رہے تھے۔ تم سب نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھائی ہے۔ داؤد نے کہا خداوند تعالیٰ نے قرآن تمہاری زبان میں اتارا ہے، تم مقدس کتاب کا ایک ایک الفاظ سمجھتے ہو۔ اگر تم نے اس قسم سے انحراف کیا تو اس کی سزا قرآن میں لکھی ہوئی ہے، تم ابھی اسی ذلت اور رسوائی میں پھینک دیے جاؤ گے جو شیطان کے لشکر کے مقدر میں لکھی ہوئی ہے۔ تم کون ہو؟ بوڑھے نے حیرت زدہ آواز میں پوچھا۔ تم کسی کے بہت بڑے عالم کے مرید معلوم ہوتے ہو۔ میرے پاس کوئی علم نہیں۔ داؤد نے کہا میرے پاس عمل ہے، میں قرآن کی روشنی میں جان ہتھیلی پر رکھ کر یہاں آیا ہوں۔ یہ سبق مجھے کسی عالم نے نہیں، صلاح الدین ایوبی نے دیا ہے۔ میں موصل نہیں دمشق کا باشندہ ہوں اور میں صلاح الدین ایوبی کا بھیجا ہوا جاسوس ہوں۔ یہ ہے وہ راز جس کی قسم تم سب نے کھائی ہے، اس سے پردہ نہیں اٹھاؤ گے۔ مجھے تم سب کے تعاون کی ضرورت ہے۔ مجھے یقین دلاؤ کہ جو میں کہوں گا وہ کرو گے
اور قسم کھا چکے ہیں۔ بوڑھے نے کہا تم اپنا مقصد اور مدعا بیان کرو۔ مجھے اللہ کی خوشنودی حاصل ہے۔ داؤد نے کہا میں جس کے سینے سے راز نکال کر صلاح الدین ایوبی تک پہنچانا چاہتا تھا وہ مجھے اسی چھت کے نیچے مل گیا ہے جس کے نیچے میں بیٹھا ہوں۔ خدائے ذوالجلال نے مجھے فرشتوں کی رہنمائی دی اور یہاں پہنچا دیا ہے۔ مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ سیف الدین اور اس کے دوستوں کے ارادے اور سرگرمیاں کیا ہیں۔ اگر یہ لوگ جنگ کی تیاریاں کریں تو انہیں تیاری سے پہلے ہی تیاری کی حالت میں ختم کیا جا سکتا ہے۔ ان کے ارادے قبل از وقت معلوم کرنا ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی تیار نہ ہو اور یہ لوگ اچانک حملہ کر دیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ کیا مجھے اجازت ہوگی کہ اپنی فوجوں کو دھوکے میں مسلمانوں کے خلاف لڑانے والوں کو قتل کروں گا؟ حارث نے پوچھا یہ میں بتاؤں گا۔ داؤد نے جواب دیا بعض حالت میں قتل نہ کرنا فائدہ مند ہوتا ہے۔ تمہیں ہر قدم ٹھنڈے مزاج سے اٹھانا ہوگا۔ ہمیں سیف الدین پر نظر رکھنی ہے اور اس کا تعاقب کرنا ہے۔ جس طرح یہاں آ کر چھپ گیا ہے اسی طرح میں اور حارث چھپے رہیں گے اور دیکھتے ہی رہیں گے کہ یہ کیا کرتا ہے۔ سیف الدین اسی مکان کے کمرے میں گہری نیند سویا رہا۔ صبح طلوع ہوئی، بوڑھے نے جھانک کر دیکھا وہ سویا ہوا تھا۔ سورج خاص اوپر آ گیا تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی حارث کی بہن اور بیوی نے اس کے آگے ناشتہ رکھا۔ اس نے حارث کی بہن کو غور سے دیکھا اور کہا تم ہماری خدمت کر رہی ہو، اس کا ہم اتنا تمہیں صلہ دیں گے کہ تمہارے تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ ہم تمہیں اپنے محل میں رکھیں گے، اگر ہم آپ کو اسی جھوپڑے میں رکھیں تو آپ خوش نہیں رہیں گے۔ لڑکی نے مسکرا کر پوچھا ہم تو صحرا میں بھی رہ سکتے ہیں۔ سیف الدین نے کہا لیکن تم پھولوں کے ساتھ سجا کر رکھنے والی چیز ہو، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ نصیب میں محل دوبارہ جانا لکھا ہے؟ لڑکی نے پوچھا ایسی بات تم نے کیوں کہی؟ آپ کی حالت دیکھ کر لڑکی نے کہا بادشاہ کا جھوپڑے میں چھپنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کی سلطنت چھن گئی ہے اور اس کی فوج ساتھ چھوڑ گئی ہے۔ فوج نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ سیف الدین نے کہا میں ذرا آرام کے لیے یہاں رکا گیا ہوں۔ محل صرف میرے نصیب میں نہیں تمہارے نصیب میں بھی لکھا ہوا ہے۔ کیا تم میرے ساتھ چلنا پسند کرو گی؟ حارث کی بیوی کمرے سے نکل گئی تھی۔ بہن سیف الدین کے پاس بیٹھ گئی اور کہنے لگی اگر میں آپ کی جگہ ہوتی تو صلاح الدین ایوبی کو شکست دیے بغیر محل کا نام نہ لیتی۔ اگر آپ نے مجھے پسند کیا ہے تو میں آپ کو بتا دیتی کہ آپ کا بھاگنا اور چھپنا مجھے بالکل پسند نہیں۔ جنگجو بادشاہوں کی طرح باہر نکلیں، اپنی فوج کو اکٹھا کریں اور سلطان صلاح الدین ایوبی پر حملہ کر دیں۔ لڑکی بھولی بھالی شکل کی تھی، اس کی سادگی میں حسن تھا۔ سیف الدین نے اسے بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا اور اس کے ہونٹوں پر ایسی مسکراہٹ تھی جس میں شیطانیت بھی اور محبت بھی تھی۔ میں شہزادی نہیں ہوں، لڑکی نے کہا، ان چٹانوں سے راؤں میں پیدا ہوئی، یہیں جوان ہوئی ہوں۔ میں سپاہی کی اولاد اور سپاہی کی بہن ہوں۔ آپ کے ساتھ محل میں نہیں میدان جنگ میں جاؤں گی۔ میرے ساتھ آپ تیگ زنی کا مقابلہ کریں گے، چٹانوں کے اوپر نیچے میرے ساتھ گھوڑا دوڑائیں گے۔ تم صرف خوبصورت ہی نہیں جنگجو بھی ہو۔ سیف الدین نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیر کر کہا ایسے پیارے بال میں نے پہلی بار دیکھے ہیں۔ لڑکی نے اس کا ہاتھ آہستہ سے پرے کی کر دیا اور کہا بال نہیں بازو۔ ابھی آپ کو میرے بالوں کو نہیں میرے بازوؤں کی ضرورت ہے۔ مجھے بتائیں آپ کا ارادہ کیا ہے؟ تمہارا باپ خطرناک آدمی ہے۔ سیف الدین نے کہا وہ صلاح الدین ایوبی کا حامی ہے اور مجھے شاید پسند نہیں کرتا۔ مجھے ڈر ہے کہ مجھے دھوکہ دے گا۔ لڑکی الڑ سی ہنس پڑی اور بولی وہ بوڑھا آدمی ہے، معلوم نہیں آپ کے ساتھ اس نے کیا باتیں کی ہیں۔ ہمارے سامنے رات سے وہ آپ کی تعریفیں کر رہا ہے۔ اس نے صلاح الدین ایوبی کا صرف نام سنا ہے، اس نے اس کے بارے میں اور کچھ نہ جانتا۔ اس نے آپ سے نہ ڈریں، ضعیف آدمی آپ کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ مجھے آزمائیں۔ سیف الدین نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو لڑکی پیچھے ہٹ گئی، کہنے لگی میں آپ کو اپنے جسم سے محروم نہیں کروں گی، اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دوں گی، لیکن اس وقت جب آپ صلاح الدین ایوبی کو شکست دے کر آ جائیں گے۔ آپ اس وقت مشکل میں ہیں، مجھے دور رہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا ارادہ کیا ہے؟ سیف الدین عیاش اور جن پرست انسان تھا۔ جوان اور خوبصورت لڑکی اس کے لیے عجوبہ نہیں تھی، لیکن اس لڑکی میں اس نے یہ عجیب بات دیکھی کہ اس کے آگے جھک نہیں رہی تھی۔ اس کے آگے تو ہر لڑکی سدائے ہوئے جانوروں کی طرح اشاروں پر ناچا کرتی تھی۔ اس لڑکی نے اس پر ایسا وار کیا کہ اس کی غیرت بھڑک اٹھی۔ سنو لڑکی، اس نے کہا تم نے میری مردانگی کو امتحان لینا چاہا ہے۔ میں اب اس وقت تمہارے جسم کو ہاتھ لگاؤں گا جس وقت میرے ہاتھ میں صلاح الدین ایوبی کی تلوار ہوگی اور میں اسی کے گھوڑے پر سوار ہوں گا۔
مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میرے پاس آ جاؤ گی، مجھے اپنے ساتھ میدان جنگ میں لے چلیں۔ لڑکی نے کہا نہیں۔ سیف الدین نے کہا مجھے ابھی فوج تیار کرنی ہے، میں نے ایک آدمی کو موصل بھیج دیا ہے، میں انہیں کہلا بھیجا ہے کہ فوجیں اکٹھی کرو اور فوراً صلاح الدین ایوبی پر حملہ کر دو تاکہ وہ ہمارے شہروں کو محاصرہ کرنے آگے نہ آ سکے۔ آج شام تک میرے دونوں آدمی واپس آ جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ حلب و حران کی فوجیں کس حالت میں ہیں۔ ہم شکست تسلیم نہیں کر رہے، جوابی حملہ کریں گے اور فوراً کریں گے۔ سیف الدین کی شخصیت یہی کچھ تھی۔ زن پرستی اور ایمان فروشی نے اس کا کردار اتنا خرا کھوکھلا کر دیا تھا کہ اس نے ایک الہڑ اور سیدھی سادھی لڑکی سے متاثر ہو کر اسے راز کی بھی ایک دو باتیں بتا دی۔ لڑکی نے اس کا ہاتھ چوم لیا اور کمرے سے نکل گئی۔ اس کے ساتھ جو آدمی آئے تھے ان میں سے ایک کو اس نے موصل بھیجا ہے اور دوسرے کو حلب۔ حارث کی بہن اپنے باپ کو حارث اور داؤد کو بتا رہے تھے اس کا ارادہ کیا ہے کہ تینوں فوجوں کو اکٹھا کر کے صلاح الدین ایوبی پر فوراً حملہ کیا جائے تاکہ وہ آگے آ کر ان کے شہروں کا محاصرے میں نہ لے سکے، اور اس کے جو دو آدمی گئے ہوئے ہیں وہ آ کر اسے بتائیں گے کہ فوجیں لڑنے کی حالت میں ہیں یا نہیں۔ سیف الدین نے اسے جو کچھ بتایا تھا وہ اس نے اپنے باپ، بھائی اور داؤد کو بتا دیا۔ یہ لڑکی جس کا نام فوزی تھا کوئی ایسی چالاک اور ہوشیار لڑکی نہیں تھی، اسے خدا نے ذہانت اور جذبہ عطا کیا تھا۔ داؤد نے اسے بتایا تھا کہ وہ سیف الدین کے دل سے راز نکالے۔ فوزی کو اس نے طریقہ بھی بتایا اور یہ بھی بتایا کہ یہ شخص عیاش اور بدکار ہے، اس لیے اس کے جال سے بچ کر رہنا۔ فوجی نے کام خوش اسلوبی سے کر لیا۔ اس نے سیف الدین سے جو باتیں کہلوائی تھیں، اس نے داؤد کو یہ پتہ چل گیا کہ سیف الدین کا پیچھا کرنا ضروری ہے۔ آدھی رات سے کچھ دیر پہلے بوڑھے کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے دروازے پر دستک سنی اور گھوڑے ہنہناتے بھی سنا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا، باہر سیف الدین کا نائب سالار کھڑا تھا۔ بوڑھا اس کا گھوڑا دوسری طرف لے گیا اور نائب سالار اندر چلا گیا۔ بوڑھے نے جا کر نائب سالار سے کھانے کے متعلق پوچھا، اس نے انکار کر دیا۔ بوڑھے نے غلاموں کی طرح ان سے سلوک کیا۔ سیف الدین نے اس سے کہا وہ جا کر سو جائے۔ بوڑھا رعایا کی طرح کے آداب سے وہاں سے نکلا۔ اس نے داؤد کو جگایا اور دونوں نے دروازے کے ساتھ کان لگا دیے۔ مشتقین کے متعلق معلوم ہوا ہے کہ حلب میں الملک الصالح کے ساتھ ہے۔ نائب سالار کہہ رہا تھا کہ میں نے موصل میں جو حالات دیکھے ہیں وہ کوئی ایسے برے نہیں کہ ہم لڑ نہیں سکیں گے۔ صلاح الدین ایوبی ترکمان رک گیا ہے۔ صلیبیوں کے جاسوسوں نے بتایا ہے کہ وہ الجزیرہ، دیار اور باقر اور ارد گرد کے علاقوں میں سے لوگوں کو فوجوں میں بھرتی کر رہا ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے فوری طور پر پیش قدمی نہیں کرے گا، پیش قدمی ضروری ہے کرے گا جو طوفانی ہوگی۔ اس کی فوج کے مگاہ بتا رہے تھے کہ وہاں زیادہ دن قیام کرے گا۔ وہ غالباً اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ ہم لڑنے کے قابل نہیں رہے۔ ہماری جو فوج موصل پہنچی ہے اس کی نفری 1/3 سے کچھ زیادہ کم ہے۔ یہ سپاہی مارے گئے ہیں اور ان میں لاپتہ بھی شامل ہیں۔ تو کیا ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم اسی فوج سے صلاح الدین ایوبی پر حملہ کر دیں؟ سیف الدین نے پوچھا۔ صرف ہماری فوج حملے کے لیے کافی نہیں، نائب سالار نے جواب دیا۔ الملک الصالح اور گمشتقین کو ساتھ ملانا ضروری ہے۔ ہمارے مشیروں صلیبیوں نے بھی یہی مشورہ دیا ہے۔ تم نے انہیں بتا دیا ہے کہ میں کہاں ہوں؟ اور سیف الدین نے پوچھا، میں نے جگہ نہیں بتائی۔ نائب سالار نے جواب دیا، انہیں یہ بتایا ہے کہ آپ ترکمان کے مضافات میں گھوم پھر رہے ہیں، اور صلاح الدین ایوبی بھی نقل و حمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ آگے مارکے کا منصوبہ تیار کیا جا سکے۔ میرا خیال ہے کہ 3-4 روز بعد آپ کو موصل چلے جانا چاہیے۔ مجھے حلب کی خبر معلوم لینے دو۔ سیف الدین نے کہا، وہ کماندار کل شام تک آ جائے گا۔ تم جانتے ہو کہ مشتقین شیطان فطرت کا انسان ہے، اسے اپنے قلعے حران میں چلے جانا چاہیے۔ حلب میں وہ کیا کر رہا ہے؟ میں موصل جانے سے پہلے حلب جاؤں گا۔ گمشتقین بے شک ہمارا اتحادی ہے مگر اسے اپنا دوست نہیں کہہ سکتا۔ مجھے الملک الصالح کے سالاروں کو اس پر بھی قائل کرنا ہے کہ وہ صلاح الدین ایوبی کے سستانے سے فائدہ اٹھائیں اور وقت ضائع کے بغیر حملہ کر دیں۔ میں اب یہ مشورہ دوں گا کہ تینوں فوجیں ایک مرکزی کمان کے ماتحت ہونی چاہیے اور ان کا ایک سالار اعلیٰ ہونا چاہیے۔ ہم نے صرف اس لیے شکست کھائی کہ ہماری فوجوں کی کمان الگ الگ تھیں، ہمیں ایک دوسرے کے منصوبے اور چالوں کا علم نہیں تھا، ورنہ مظفر الدین نے صلاح الدین ایوبی کے پہلو پر جو حملہ کیا تھا وہ کبھی ناکام نہ ہوتا۔ مرکزی کمان آپ کے پاس ہونا چاہیے، نائب سالار نے کہا،
اور ہمیں اپنے دوستوں سے بھی ہوشیار رہنا چاہیے۔ سیف الدین نے کہا اور پوچھا صلیبی ہمیں مدد دیں گے؟ وہ اپنی فوج تو نہیں دیں گے؟ نائب سالار نے جواب دیا۔ اونٹ گھوڑے اور اسلحہ وغیرہ دیں گے؟ نائب سالار نے جواب دیا۔ یہاں آپ نے کوئی خطرہ تو محسوس نہیں کیا؟ نہیں، سیف الدین نے کہا۔ بوڑھا قابل اعتماد آدمی معلوم ہوتا ہے، اس کی بیٹی جال میں آ گئی ہے، لیکن جذباتی اور جوشیلی ہے۔ کہتی ہے پہلے صلاح الدین ایوبی کو شکست دو، اس کی تلوار لاؤ، اس کے گھوڑے پر سوار ہو کر آؤ، تب میں تمہارے ساتھ چلوں گی۔ نائب سالار نے کہا لگایا۔ حارث، اس کا بیٹا اور داؤد دروازے کے ساتھ کان لگائے سن رہے تھے۔ سیف الدین اور اس کے نائب سالار کے فرشتوں کو بھی معلوم نہ تھا کہ اس گھر میں صرف ایک بوڑھا اور لڑکیاں ہی نہیں، 2 جوان مجاہد بھی ہیں جو کسی بھی موقع پر اسے قتل کر دیں گے۔ سیف الدین کو ذرا سی بھی شک نہیں ہوا تھا اس نے فوجی کو اپنے جال میں نہیں پھانسا بلکہ اس کے جال میں پھنس گیا ہے۔ داؤد اور حارث اندر رہے، سیف الدین اور اس کا نائب سالار ڈیوڑی کے ساتھ والے کمرے میں بند رہے۔ دن کے دوران فوجی 3-4 بار اس کمرے میں گئی، وہ چونکہ اس سے 2 ہاتھ دور رہتی تھی اس لیے سیف الدین اس کی طرف اور زیادہ کھنچا جاتا تھا۔ فوجی سے اس نے پوچھا تمہارا بھائی میری فوج میں سپاہی ہے، میں اسے جیش کا کماندار بنا دوں گا۔ ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ زندہ ہے یا نہیں۔ فوجی نے کہا اگر وہ زندہ نہ ہوا تو ہم بے آسرا ہو جائیں گے، اس صورت میں تمہارے باپ کو، تمہارے بھائی کی بیوی کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ سیف الدین نے کہا۔ فوجی کا باپ بھی سیف الدین کے پاس جاتا رہا، اس نے عملی طور پر سیف الدین کو یقین دلایا کہ اس کا وفادار ہے۔ رات کو پھر دروازے پر دستک ہوئی، بوڑھے نے دروازہ کھولا۔ سیف الدین کا کماندار کھڑا تھا جسے اس نے حلب روانہ کیا۔ بوڑھے نے اسے سیف الدین کے کمرے میں بھیج دیا اور اس کا گھوڑا دوسرے گھوڑوں کے ساتھ باندھ کر کماندار سے کھانے کے متعلق پوچھنے گیا۔ کماندار بہت تیز آیا، کہیں رکا نہیں، اس لیے راستے میں کچھ کھا نہیں سکا تھا۔ بوڑھا اندر کھانا لینے گیا تو فوجی نے کہا کہ وہ کھانا لے جائے گی اور باتیں سنیں گی۔ وہ کھانا لے کر گئے تو کماندار بولتے بولتے چپ ہو گیا۔ سیف الدین نے کہا تم بات کرو، یہ اپنی بچی ہے۔ فوجی کماندار کے آگے کھانا رکھ کر سیف الدین کے قریب بیٹھ گئی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اس کے اتنے قریب بیٹھی تھی۔ سیف الدین نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ فوجی نے ہاتھ چھوڑایا نہیں، ورنہ صلیبیوں کا دوست ہاتھ سے نکل جاتا۔ حلب کی فوج کا جذبہ قابل تعریف ہے۔ کماندار نے بولنا شروع کیا۔ فوجی نے سیف الدین کی انگلی میں پڑی ہوئی انگوٹھی کو انگلیوں سے مسلنے اور اس کے ہیرے کو بچوں کے اشتیاق سے دیکھنا شروع کر دیا، جیسے اسے کماندار کی باتوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہ ہو، لیکن اس کے کان اسی طرف لگے ہوئے تھے۔ کماندار کہہ رہا تھا کہ الملک الصالح نے صلاح الدین ایوبی کو صلح کا پیغام بھیجا ہے۔ صلح کا پیغام؟ سیف الدین نے بدک کر پوچھا۔ جی ہاں، صلح کا پیغام، کماندار نے کہا، لیکن مجھے پتہ چلا ہے کہ اس نے صلاح الدین ایوبی کو دھوکہ دیا ہے۔ اس کے صلیبی دوست اس کی فوج کے سامان کا نقصان پورا کر رہے ہیں اور اسے اکسا رہے ہیں کہ موصل اور حران کی فوج کو مشترکہ کمان میں لا کر صلاح الدین ایوبی پر فوراً حملہ کرے۔ اگر صلاح الدین ایوبی کی فوج نے سستا لیا اور اس نے اسی علاقے سے لوگوں کی بھرتی کر کے نفری پوری کر لی تو پھر اسے روکنا محال ہو جائے گا۔ جاسوس خبر لائے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی نے ترکمان کے سبزہ میں لمبے عرصے کے لیے پڑاؤ کر لیا ہے اور پیش قدمی کی تیاریاں بہت تیزی سے کر رہا ہے۔ الملک الصالح کے سالار بھی یہی کہتے ہیں کہ ترکمان کے مقام پر صلاح الدین ایوبی پر فوری حملہ ہونا چاہیے۔ میں نے حلب کی فوج کے ایک صلیبی مشیر کے ساتھ بات کرنے کا موقع پیدا کر لیا تھا۔ میں نے انجام بنا کر اسے کہا کہ ہم فوری طور پر حملے کرنے کے قابل نہیں۔ اس نے کہا کہ تمہاری بہت بڑی جنگی لغزش ہوگی۔ صلاح الدین ایوبی پر حملے کا مقصد یہ نہیں ہوگا کہ اسے شکست دی جائے، مقصد یہ ہوگا کہ اسے تیاری کی مہلت نہ دی جائے، اسے ترکمان کے علاقے میں پریشان رکھا جائے اور ایسی لڑائی لڑی جائے جو بڑی طویل ہو، جنگ نہ ہو، مارکے لڑے جائیں۔ یہ مارکے صلاح الدین ایوبی کے انداز کے ہوں، یعنی ضرب لگاؤ اور بھاگو، شب خون مارو اور کوشش کرو کہ ترکمان کے سبزہ زار سے، جہاں سے پانی کی بھی بہتات ہے، صلاح الدین ایوبی کو پیچھے ہٹا دیا جائے تاکہ اس کی فوج کو چارہ اور پانی نہ مل سکے۔ بہت اچھی ترکیب ہے، سیف الدین نے کہا۔ ایسی جنگ میرے شیر سالار مظفر الدین لڑ سکتا ہے، بہت عرصہ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ رہا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ تینوں فوجوں کی مشترکہ کمان مجھے مل جائے۔ میں صلاح الدین ایوبی کو صحرائی لومڑی کی طرح دھوکے دے کر ماروں گا۔ فوجی نے سیف الدین کے
تلوار لے لی اور اسے میان سے نکال کر دیکھنے لگی۔ وہ بالکل بھولی بنی ہوئی تھی۔ میں نے کوشش کی تھی کہ الملک الصالح کے ساتھ میری ملاقات ہو جائے، کماندار نے کہا، لیکن سالاروں اور دوسرے حکام نے اسے ایسا گھرا ہوا تھا کہ اسے نہ مل سکا۔ یہ باتیں اس کے سالاروں سے معلوم کی ہیں کہ تمہیں آج پھر حلب جانا ہوگا۔ سیف الدین نے کہا، الملک الصالح کو یہ پیغام دینا کہ تم نے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ صلح کر کے ہمیں دھوکہ دیا ہے، تم نے اس کے حوصلے بڑھا دیے ہیں، اس کے ہاتھ مضبوط کر دیے ہیں، وہ ہم سے کسی کو بھی نہیں بخشے گا۔ تم ابھی بہت چھوٹے ہو، گھبرا گئے ہو، یا تمہارے سالاروں نے لڑائی سے بچنے کے لیے تمہیں مشورہ دیا ہے۔ سیف الدین نے اس موضوع کا طویل پیغام دیا اور کماندار سے کہا، تمہیں سحری کی تاریکی میں نکل جانا چاہیے، دن کے وقت تم اس گاؤں میں کوئی نہ کوئی دیکھے۔ یہ تھا وہ پیغام جس کا ذکر تاریخ میں آیا ہے۔ کماندار کچھ دیر آرام کر کے حلب کو روانہ ہو گیا۔ ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔